سے آئیں اور مجلس کا آغاز کریں. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے حیدری. علی. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال علی یا فاطمہ انی لا اجد فی بعض النظر فقلت له اعوذ باللہ یا بتبرز فقال یا فاطمہ اعوذ بسر یمنی وقتنی به قالت وسلام علیہ فتدبر الکساء وغطیت به حضرت انظر الیہ وعز وجه وهو تعالی نور کان وضو فی کانه بدار فی لیت تمامی و کمالی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ فما کانت اللہ ساعتا وزرد الحسن قد غلا وقلا سلام علیک یوم وقل سلام یا قرطانی وسمد فوتی فقال یوم نشمد کرے تو تیبت کرے تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد نام جدکا نائم تحت الکساء فاغل حضر نمو الکساء فقال السلام علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تعالیٰ ما کا تحت حاضر کسائے فقال له نام اللہ کا فداخل حسن علیہ السلام معه تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ فما کانت اللہ ساعتا وزرد حسین علیہ السلام قد غلا وقلا السلام علیکم فقسم قرۃ عینی والسمد فادی فقال یوم نشمد کرے تو تیبت کرے تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد نجدک واخاک نائمان تحت حاضر کے ساتھ فادان حسین علیہ السلام کے ساتھ وقال السلام علیکہ جد السلام علیکہ یا من اخترع اللہ و تعذرنی ان اکون معکم تحت حاضر کے ساتھ فقال له نمن اللہ کا یا حسین فداخل معه حسین تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قالت فاطمہ علیہ السلام فما کان نزل سوتا وذبی حسن علیہ السلام قد غلا فقال السلام علیک بنت رسول اللہ فقال علیہ السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی شمد کر رایت طیبت کرت اخی و ابن امی رسول اللہ فقال نام ہا وذاک نائم تحت حاضر کی سائے فاقبل علی علیہ السلام نائب کے ساتھ وقال السلام علیک امن اقرأ اللہ اعتذر سلام معکم تحت حاضر کے ساتھ قال نمن اللہ کا فداخل علی علیہ السلام تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام علیکہ یا ابتو السلام علیکہ یا رسول اللہ تعالیٰ ما کا تحت حاضر الکساء فقال نام اللہ کے فتح خالتو ماہم تحت الکساء. صلوات. محمد. قالت فاطمہ فلم تملنا جميعا تحت الکساء قال اللہ علم یا ملائکتی وسکان سماواتی وجتی جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیء فلک یدر ولا بارز فلک یسل الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد فقال علیہ السلام جرب من تحت الکساء قال اللہ تعالی هم علبت النبوت وماد نور رسالت وام فاطمۃ و ابوها و بالها و بنوها. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقال جبريل علیہ السلام جرب تعذرنی ان حبت رجال محمد سادسا فقال اللہ تعالی نام اللہ کا فضل جبرائیل وقال ناب الکساء وقال السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ عز وجل یقول السلام علیکم سگا بجد والاکرام یقول عزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ قلم منیر الشمس ولکن یدر والذی فلکیس لرجیکم ومحبتكم وقد أزينا ندخل معكم تحت هذا الكساء فقلت أنت رسول الله ندخل معكم فقال فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. صلوات. اللهم
وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال إلى السلام يا رسول الله مجلسنا هذا تحت الكساء من فزع عند الله تعالى. فقال الذين باسن بلق النبي واستقبل وزير بذكر خبر هذا في ما الشياطين ومبين إلا ونزلت عليهم وذهب الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال إلى السلام ولفظنا وسجدنا كذلك شيئا فاسودوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذين بعثني بلق النبي واستغفر حسن ونجيا ما ذكر خبر هذا في محفل آية من الشياطين وفيهم ميمون بل أجلهم ولا مامون إلا وكشف الغم وطالب حاجة إلا وقدر الحاجة. فقال عليه ولفظنا وسجدنا كذلك الشياطين فازوا واسودوا في الدنيا والآخرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إني أسألك بيقين مولي وأنت المولي وبيقين علي وأنت العلي وبيقين فعلت وأنت بعد السماوات والأرض وأنت كل إنسان وبيقين الأئمة تسعة الطاهرين من الذرية والزنا سيلا سبحان الله شان حضرتك لما قصد اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. اس خمسے کی آج دوسری مجلس اپنے مخصوص انداز میں خطاب کریں گے عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ، اور کل کی مجلس بھی وقت کی پابندی سے شروع ہو جائے گی جس کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا سید تنویر عباس نجفی صاحب قبلہ، اور پرسوں بھی مجلس اپنی وقت پہ شروع ہو جائے گی جس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ، اور آخری مجلس کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا سید متقی زیدی صاحب قبلہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ساری مجلس میں ثواب درجہ حاصل کریں. میں گزارش گزار ہوں جناب سمیر صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مشرے سے آغاز کرتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے علم کے حوالے سے. سماعت کریے کہ کب زمانے کا کوئی رنج و علم رکھنا ہے، کب زمانے کا کوئی رنج و علم رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے تو بس شبیر کا غم رکھنا ہے. کہ کب زمانے کا کوئی رنج و علم رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے تو بس شبیر کا غم رکھنا ہے. اور میں تو سڑکوں پہ بھی رہ لوں گا مگر اے مالک، میں تو سڑکوں پہ بھی رہ لوں گا مگر اے مالک، اس لیے گھر کی طلب ہے کہ علم رکھنا ہے، اس لیے گھر کی طلب ہے کہ علم رکھنا ہے. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماعت کریے کہ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ہر ایک غام پہ نقصان ظلم کا ہوگا. ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ہر ایک غام پر نقصان ظلم کا ہوگا. تو کریں گے ہم لوگ کعبے میں بھی تعزیہ داری، کریں گے ہم لوگ کعبے میں بھی تعزیہ داری. ارے منظر یہ وہابیوں کو بھی دیکھنا ہوگا، منظر یہ وہابیوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اور عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے، عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد گرفتار حرملہ ہوگا. کہ عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد گرفتار حرملہ ہوگا. اور ادھر ادھر کی غڑی قبریں تو ہٹنے دو، ادھر ادھر کی غڑی خبریں تو ہٹنے دو. ارے رسول حق کے روزے پر بھی معجزہ ہوگا،
رسول حق کے روزے پر بھی معجزہ ہوگا. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 4 مصرے حالات حاضرہ بھی سماعت کریں کہ ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے ایک باواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، ارے کتنے ناداں ہیں ہم شیعوں کو ڈرانے والے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، کتنے ناداں ہیں ہم شیعوں کو ڈرانے والے. تو آج بھی آتی ہے صدا غیب سے مہدی، آج بھی آتی ہے صدا غیب سے مہدی. تم عزاداری کرو ہم ہیں بچانے والے، تم عزاداری کرو ہم ہیں بچانے والے. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 4 مصرے شہزادی قونین حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء عالمین علیہ السلام کے حوالے سے ایک باواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ آج اس مجلس میں موجودگی زہرا کی ہے، آج اس مجلس میں موجودگی زہرا کی ہے، اور تم کو مومنوں دی ہوئی عزت بھی زہرا کی ہے. کہ آج اس مجلس میں موجودگی زہرا کی ہے، اور تم کو مومنوں یہ دی ہوئی عزت بھی زہرا کی ہے. ارے عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار. پوری 100 دانوں کی ایک تسبیح زہرا کی ہے، پوری 100 دانوں کی ایک تسبیح زہرا کی ہے. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ بولے آپس میں فرشتے کی یہ منظر دیکھو، بولے آپس میں فرشتے کی یہ منظر دیکھو، ہے کتنے عروج پہ زہرا کا مقدر دیکھو. کہ بولے آپس میں فرشتے کی یہ منظر دیکھو، ہے کتنے عروج پہ زہرا کا مقدر دیکھو. اور آیتیں آتی رہیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آیتیں آتی رہیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا. فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہوئے پیمبر دیکھو، فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہوئے پیمبر دیکھو. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب سمیر صاحب. اب میں گزار ہوں عالی جناب احسن سعید صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرے حیدری. تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ملاحظہ 4 مصرے. کہ جب کسی رنج و علم میں پڑیے، توجہ چاہتا ہوں، جب کسی رنج و علم میں پڑیے، خاص نسخہ ہے کہیں لکھ رکھیے. میں بہت توجہ. جب کسی رنج و علم میں پڑیے، خاص نسخہ ہے کہیں لکھ رکھیے. اولو ثانیو ثالث پر لان، پڑھ کے سو جائیے اٹھ کر پڑھیے. اولو ثانیو ثالث پر لان، بیش بار پڑھ کے سو جائیے اٹھ کر پڑھیے. درود بھیجے بلند ترین محمد صلی علی محمد وآل محمد. ملاحظہ فرما لیں اسی رنگ کے، بھائی اپنی پسند تو یہی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ ایک اور درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے گا کہ منافقین کی محفل میں ہو کے شیر و شکر، منافقین کی محفل میں ہو کے شیر و شکر بگاڑتے ہیں. جو منافقین کی محفل میں ہو کے شیر و شکر بگھارتے ہیں، جو شیخی نکل گئی ہوتی. بھائی توجہ. بگھارتے ہیں جو شیخی نکل گئی ہوتی. ارے یہ لوگ ہوتے جو مختار کے زمانے میں گلوں پر ان کے بھی تلوار چل گئی ہوتی. یہ لوگ منافقین کی محفل میں ہو کے شیر و شکر بگھارتے ہیں جو شیخی نکل گئی ہوتی. یہ لوگ
یہ لوگ ہوتے جو مختار کے زمانے میں گلوں پہ ان کے بھی تلوار چل گئی ہوتی. درود بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی دیکھیں 4 مصرے کے. یاد رکھیے بھائی، بہت توجہ، یاد رکھیے، یاد رکھیے جو تبرعی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے جو تبرعی نہیں ہو سکتا تو لاکھ دعویٰ کرے مولائی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے جو تبرعی نہیں ہو سکتا، لاکھ دعویٰ کرے مولائی نہیں ہو سکتا. 2 مصروں پر اب پورا التفات چاہتا ہوں کہ شہ کے دشمن کو جناب آپ بنائیں بھائی. بہت توجہ چاہتا ہوں. شہ کے دشمن کو جناب آپ بنائیں بھائی. آپ کا بھائی میرا بھائی نہیں ہو سکتا. آپ کا بھائی میرا بھائی. اور پھر قرآن کی واضح آیت ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی واضح آیت ہے. یعنی اللہ یہ کیا نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلم بھائی ہیں؟ کیا مشکل تھی پروردگار کے لیے؟ اگر پروردگار یہ چاہتا تو بالکل صاف تھا کہ میں مسلم بھائی ہیں. لیکن کہا تو کیا کہا؟ انما المومنون اخوہ. مومن بھائی ہے. یعنی مومن مسلم بھائی نہیں، مومن بھائی ہے. ورنہ مسلم بھائی کہہ دیتا بات ختم ہو گئی تھی، کوئی کہی نہیں سکتا تھا کچھ. ضرور بھیجے حضرت محمد علی محمد. ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسلم بھائی کا نعرہ، اب اسی پہ قطع یاد آ گیا، مسلم بھائی کا نعرہ ایمان کی رسوائی ہے. توجہ، مسلم بھائی کا نعرہ، بہت توجہ، مسلم بھائی کا نعرہ ایمان کی رسوائی ہے. ارے پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے، مومن بھائی ہے. پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے، پڑھیے جو قرآن میں لکھا ہے، مومن بھائی ہے. آخری خطہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو منکرین ولایت میں کر رہے ہو بلند، بہت توجہ چاہتا ہوں ایک لفظ پر. جو منکرین ولایت میں کر رہے ہو بلند، اس اتحاد کے نعرے پر تم اڑے رہنا. میں بہت التفات چاہتا ہوں 2 مصروں پر اب. جو منکرین ولایت میں کر رہے ہو بلند، اس اتحاد کے نعرے پر تم اڑے رہنا. امام غیب سے جب لے کے ذوالفقار آئے، قسم ہے تم کو اسی صف میں تم کھڑے رہنا. امام غیب سے جب لے کے ذوالفقار آئے، قسم ہے تم کو اسی صف میں تم کھڑے رہنا. درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند نعرے تلوار. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے جناب احسن سعید صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. میں بھی ثواب کے کچھ حاصل کر لوں. پھر اس میرے بعد طاہر رضا بھائی ہیں، پھر مولانا مقصود تشریف لانے والے، وہ خطاب کریں گے مجلس کو. آواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی.
سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں، مگر خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں، مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں جو آئی لاش زندہ رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر، آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر، آج تک بدن سے خوشبو تو وہاں کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی،
میں جناب طاہر حضرت صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. لائی گئی جو بلوے میں زینب برین سر، لائی گئی جو بلوے میں زینب برین سر، او شرمندگی سے جھک گئی اسلام کی نظر، شرمندگی سے جھک گئی اسلام کی نظر، نام و نشان یزید کا باقی نہیں رہا، نام حسین آج بھی ہے ہر زبان پر، گھوڑے سے گر کے اکبر مہرو نے دی صدا، گھوڑے سے گر کے اکبر مہرو نے دی صدا، میرا سلام آخری لے لیجئے پدر، لائی گئی جو بلوے میں زینب برین سر، آغوش لحد میں کہ جب کہ سونا ہوگا، آغوش لحد میں کہ جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا نیس، ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا. میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا تشریف لائیں اور مولد کو خطاب کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامتی امام زمانہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سکندر بیگم بنت سید محمد تقی شاہ کے نام وہی الحمدللہ مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم اللہ اللہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات حضرات، سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کرنے والو. ادخلوا فی السلم، تم اسلام میں مکمل طور پر، کافتاً یعنی مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خطوات الشیطان یعنی شیطان کی نشانیوں کا اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک بات اس آیت کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ کہنے والے ایسے ضرور ہیں جو خطوات الشیطان یعنی شیطان کی نشانیوں کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. یعنی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ تو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، لیکن پیروی یا اتباع شیطان کی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا دین سے یا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. تو ہر ایمان لانے والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل ایسا نہ ہو کہ جو شیطان کا اتباع کہلائے. اور اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اسلامی نظریات کیا ہیں، اسلام کے اعتبار سے انسان کے اعمال اور افعال اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے.
دیکھیے قبلہ، چونکہ ان مجالس کا ایک عنوان ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ اصول کافی، ایک صلوات پڑھیں جو ہمارے کتب اربعہ میں سب سے پہلے موجود ہے، یعنی کتب اربعہ میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ اصول کافی کا ہے۔ اصول کافی اور فروع کافی میں جو احادیث ہیں، یعنی جو اقوال معصومین ہیں، ان کو اوپر اگر آپ نظر کریں تو ہمارے دو امام جن کو صادقین کہا جاتا ہے، جیسے مثلا قرآن و اہل بیت کو ثقلین کہا جاتا ہے، جیسے مغرب اور عشاء کی نماز کو مغربین کہا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو ظہرین کہا جاتا ہے، جس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حسنین کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دو نواسے ہیں لہذا ان کو سبتین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اہل سنت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، مثلا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں صحیحین، یعنی دو صحیح کتابیں۔ تو اسی طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا ہوگا لیکن شاید کبھی آپ نے غور نہ کیا ہو، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صادقین۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، اگر ایک ہے تو صادق، اور اگر دو ہیں تو صادقین، اور دو سے زیادہ ہیں تو صادقین۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صادقین یعنی دو سچے۔ اب میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ اکثر مولا علی اور رسول اللہ ان کو بھی صادقین کہا جا سکتا ہے، امام حسن اور امام حسین ان کو بھی صادقین کہا جا سکتا ہے، مثلا امام حسین اور امام زین العابدین ان کو بھی صادقین کہا جا سکتا ہے، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام ان کو بھی صادقین کہا جا سکتا ہے۔ آپ کاظمین جاتے ہیں، کاظمین یعنی وہاں پر امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہے، لیکن آپ جنہیں امامین کاظمین کہتے ہیں ان کو صادقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سامرہ جاتے ہیں، امام علی النقی اور امام حسن عسکری کا روضہ ہے تو ان کو عسکریین کہا جاتا ہے، تو جن کو آپ عسکریین کہتے ہیں ان کو آپ صادقین بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خصوصی طور پر صادقین آپ کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر کہیں کتاب میں صادقین کا لفظ آئے یا کوئی ذاکر آپ کے سامنے کہے کہ حضرات صادقین سے مروی ہے تو صادقین سے مراد کون ہوتا ہے؟ صادقین سے مراد ہوتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان دونوں اماموں کو مشترکہ طور پہ کہا جاتا ہے صادقین۔ اور یہ لفظ اتنا زیادہ شہرت کیوں حاصل کر گیا، کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں مختصر مجلس ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن مجلس بہرحال ریکارڈ بھی ہو رہی تو کچھ باتیں بچوں تک پہنچ جائیں تو بہتر ہے کہ صادقین کیوں کہا جاتا ہے۔ صادقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ دو امام ایسے تھے جن کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، دو باطل طاقتیں آپس میں دست و گریباں تھیں، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس حکومت پر قابض ہونا چاہتے تھے اور چھٹے امام کے زمانے میں قابض ہو گئے، تو کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لہٰذا ان کے ظلم و ستم کا رخ ہمارے ائمہ کی طرف کچھ کم تھا، لہذا لوگوں کو زیادہ موقع ملا ہمارے ان دو اماموں سے علم حاصل کرنے کا، لہذا بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو ان اماموں سے مروی ہیں۔ اس چھوٹی سی مجلس میں توفتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصول کافی اور فروع کافی میں 16,199 احادیث ایسی ہیں جو سرکار صادقین سے مروی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ آپ نے غور فرمایا
کہ کہیں امام محمد باقر ارشاد فرما رہے ہیں یا مثلاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو تمام کی تر احادیث ہیں مختلف موضوعات پر، نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، نظریات کے سلسلے میں، اخلاقیات کے سلسلے میں، انبیاء کے سلسلے میں، تمام احادیث یعنی 16,199 احادیث ہیں۔ اور ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس گھر میں ہمیشہ بزرگوں کا احترام ہوا، لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دیگر ائمہ نے احادیث بیان کی ہیں تو انہوں نے بھی اکثر جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ انہی دونوں اماموں کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگر کہا جائے کہ صادقین تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ آپ بتائیں اگر کہا جائے صادقین تو ذہن میں کون آتا ہے؟ کہ ذہن میں سب سے پہلے اگر صادقین کہا جائے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھے پر اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک کنیت ہے ابو عبداللہ، تو اگر ابو عبداللہ کہا جائے تو ذہن میں کون آتا ہے؟ یہ کنیت ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو کس کو کہتے ہیں؟ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہی کنیت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔ لہذا ایک جملہ میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر کہیں فضیلت کے طور پر ابو عبداللہ کا تذکرہ آئے تو اس سے مراد امام حسین ہیں، اور اگر راوی کی حیثیت سے آئے تو اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو اصول کافی میں کتاب الایمان میں تحریر ہے کہ آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ہے نماز۔ کیا سنا آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ کہیں بھی پڑھ دیا جائے تو سب خوش ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی دین کی جو بنیاد ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، پھر فرمایا روزہ، پھر فرمایا حج، پھر فرمایا زکوٰۃ، 4 نام لیے، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا ولایت۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد ولایت۔ اب غور کیا آپ نے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض احادیث میں یوں بھی ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ بہرحال تھوڑی ترتیب بدلی ہوئی ہے، زکوٰۃ پہلے، روزہ بعد میں، لیکن بہرحال وہ 4 چیزوں کے نام لیے اور پھر فرمایا آخر میں ولایت۔ لیکن اب یہ آخر میں جو ولایت فرمایا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ آخر میں ہے لہذا اس کا مرتبہ کم ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آخر میں ہونے کا مطلب رتبے کا کم ہونا نہیں ہوتا۔ یہ ولایت آخر میں ویسے ہی ہے جیسے انبیاء کی فہرست میں آخر میں محمد ہے۔ غور فرمایا؟ یا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص آسمانی کتابوں کا نام لے تو کہے گا زبور، توریت، انجیل اور قرآن ہے، تو بھیا قرآن کا نام آخر ہی میں تو لیا گیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ اسی طرح امام نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اور میں نے یوں ہی بات نہیں کہہ دی بلکہ امام یہاں پہ خاموش نہیں ہوئے خالی یہ کہہ کے، بلکہ پھر فرمایا کہ جتنی تاکید کے ساتھ، تاکید کا مطلب ہوتا ہے زور دے کے، جتنی تاکید کے ساتھ ولایت کا حکم دیا گیا اتنی تاکید کے ساتھ کسی شے کا حکم نہیں دیا گیا۔
تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھئی تاکید، سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ ولایت کے سلسلے میں ہے۔ اب جتنا اہتمام رسول اللہ نے اعلان ولایت کے لیے کیا، اتنا اہتمام رسول اللہ نے کس چیز کے لیے کیا؟ غدیر کا میدان ہے، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، سب کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ولایت کے اعلان کے لیے ایک خاص اہتمام کیا۔ اور پھر آپ کے چھٹے امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول ذکر 4 چیزوں میں کسی ایک عمل کو بجا لائے اور دوسرے عمل کو ترک کر دے تو جس عمل کو ترک کرے گا اس کا گناہ ہوگا، اور جس عمل کو بجا لائے گا اس کا اجر ملے گا۔ یعنی کسی نے نماز پڑھی لیکن روزہ نہ رکھا تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا لیکن نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ لیکن اگر کسی نے ولایت کو نہ مانا، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، تو کوئی عمل میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میٹر، کچھ باتیں کم سے کم آپ حضرات کے گوش گزار ہو جائیں، جتنا یاد رہ جائے وہی کافی ہے، وہی سب سے بڑا تبرک ہے۔ دیکھیے قبلہ، ولایت یا لفظ ولی، میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے اوپر سب سے زیادہ ظلم، آپ نے غور کیا، سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اسی لفظ کے اوپر ہوا۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو ولایت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے اگر تذکرہ کیا تو اس لفظ کو اتنا ہلکا بنانے کی کوشش کی۔ آپ ذرا غور کریں کہ مسلمانوں میں کتنے ولی، دیکھیے یہ بات میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن اس وقت ایک بالکل الگ رخ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے یہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ، یہاں مزار بنا ہوا ہے، یہاں درگاہ بنی ہوئی ہے، یہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں ہرے رنگ کی چادر چڑھی ہوئی ہے، وہاں قوالی ہو رہی ہے، وہاں محفل سما جمی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو حال آ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ میں کہا صاحب یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ۔ دیکھیے ایک بات بڑی پتے کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مولا علی کو ولی کہا جاتا ہے، سنیے گا بہت توجہ آپ حضرات کی، جب مولا علی کو ولی کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ولی کے معنی دوست کے ہیں، لوگ کہتے ہیں ولی کے معنی دوست کے ہیں، یعنی یہاں پر ولی کے لفظ کو ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ کسی بزرگ عالم نے اس بات کا بڑا زبردست جواب دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے، اب اس وقت میرے نام جو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ یقین مانیں ورنہ میں نام لے کے عرض کرتا، لیکن میرا نقطہ بالکل نہیں ہے، کسی بزرگ عالم نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں ولی کے معنی دوست کے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بھائی ولی کے معنی دوست کے تو ہوتے ہیں لیکن محل استعمال کے اعتبار سے کسی لفظ کے معنوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب کہیں شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ لڑکی کے ولی سے اجازت لے لی جائے۔ بھائی صلوات پڑھ دے بال محمد و آل محمد، آپ نے کوئی غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھ دے بال محمد و آل محمد۔ تو اگر ولی کے معنی ہر جگہ دوستی کے ہوں گے تو پھر یہاں ولی کے کیا معنی لیے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ولی کے معنی کیا ہوئے؟ کہا یہاں ولی کے معنی ہوا گارجین۔ آپ پری بات سمجھے؟ تو ولی کے معنی حقیقت میں یہی ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کبھی اس بات پر غور کریں، آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، وہ آپ کے محلے میں بنا ہوا یا مثلا دیوا شریف میں ہو یا اجمیر شریف میں ہو یا کلیر شریف میں ہو، کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں اس طرح کے واقعات سننے کو ضرور ملیں گے کہ یہ جو ولی صاحب تھے یہ شیر پہ بیٹھتے تھے، یہ مکے میں جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ ایک بار وضو کر لیتے تھے تو ہفتہ بھر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو ہر جگہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ سب جانے دیجئے، ہم اپنے مطلب کا نتیجہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں، آپ اجمیر چلے جائیں، وہاں ایک پتھر بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر آپ کو دکھائی دے گا، میں نے کہا صاحب وہ پتھر کسی نے اوپر سے لڑکا دیا تھا اور انہی نے انگلی کے اوپر اس پتھر کو روک دیا، وہ آج تک ایسے ہی رکا ہوا ہے۔ یہ ولی صاحب کون تھے؟ کہا صاحب یہ جو تھے یہ ہوا میں اڑتے تھے، کڑھاؤ میں تیل گرم ہو رہا تھا اور یہ اس کے اندر پھانس گئے،
بہت توجہ آپ حضرات کی ہیں. یہ کون تھے؟ کہ صاحب انہوں نے کسی مردہ جانور کو زندہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ کوئی ایسا مزار، کوئی ایسی خانقاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جہاں صاحب قبر کے لیے اس طرح کے واقعات نہ بیان کیے جائیں. اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا یا نہیں نکالا؟ میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر یقین کریں، لیکن میری بات پہ یقین ضرور کریں کہ یہ جتنے بھی ولی ہیں، یعنی جن کو مسلمان ولی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خلاف عادت واقعہ ان سے منسوب کرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کوئی نہ کوئی خلاف عادت، آپ سمجھ گئے نا؟ خلاف عادت واقعہ ان سے منسوب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمان، اب اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا، آپ داد دیں یا نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ولی ہونے کے لیے تصرف شرط ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد یہ سب تصرفی کو ثابت کرنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو حق تصرف حاصل تھا اور جیسا چاہتا تھا ویسے جو چاہتے تھے ویسا کر لیتے تھے. تو یہی تو ہم 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو غدیر کے میدان میں علی کو ولی بنایا گیا یا مولا کہا گیا تو مولا کے معنی اولا بالتصرف کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ بھی بڑی بات قیمتی ہے کہ یہ جتنے لوگ ولی کہلاتے ہیں، یہ جتنے لوگ ولی کہلاتے ہیں، یہ اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا رشتہ ولایت امیر المومنین سے جوڑتے ہیں. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اپنا رشتہ ولایت امیر المومنین سے جوڑتے ہیں اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ علی کون ہے؟ کہ علی ولیوں کے ولی ہیں. علی جو ہیں وہ ولیوں کے ولی. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں صرف چونکہ الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں لہذا ہم دوسرے کو اوپر طنز کریں یا نہ کریں وہ سب ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو تشیع سمجھانا اور بتانا تو ضروری ہے نا. بھئی وہ کہہ رہے ہیں علی کون ہے؟ کہ ولیوں کے ولی ہیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں علی ولیوں کے ولی ہیں تو آپ علی کو اس طرح سے ولی نہیں مانتے. یا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں اور ان سب کے ولی جو ہیں وہ مولا علی ہیں. نہیں قبلہ، یہاں جو ولایت ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں جاتی. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی ہم جو مولا علی کو ولی کہتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے کہ بھئی یہ بھی ولی اور ان سے بڑے یہ، ان سے بڑے یہ، ان سے بڑے یہ، ان سے بڑے یہ اور سب سے بڑے علی. نہیں، یہ ولایت زمین سے آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، بلکہ یہ وہ ولایت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما، کچھ یہودی آئے پیغمبر کے پاس اور کہا کہ آپ ہمیں اپنے دین کی تعلیم دیں، ہماری سمجھ میں آیا تو ہم اسے قبول کریں گے. تو پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے گفتگو کی، اللہ کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا، دین کی بہت سی باتیں بتائیں. وہ سنتے رہے، مطمئن ہوتے رہے. اس کے بعد انہوں نے آخر میں کہا کہ لیکن آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا ولی کون ہوگا. دیکھیں یہودی تھے، انہوں نے کہا آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہوگا. اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام کوئی جواب دیتے آیہ ولایت نازل ہوئی. قبلہ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائے. آیہ ولایت نازل ہوئی، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بس جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے ان سے کہا اٹھو. وہ اٹھے، کہا چلو. وہ باہر آئے، پیغمبر اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد کے قریب آئے. جب مسجد کے قریب آئے تو ایک شخص مسجد سے باہر نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس کے ہاتھ پہ ایک انگوٹھی تھی. اس کے ہاتھ پہ جو انگوٹھی کو دیکھا تو پیغمبر نے کہا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟
اس نے کہا میں مسجد میں گیا, میں نے جا کے کہا کہ کوئی مجھے کچھ دینے والا ہے, تو وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, میں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کے چلا, بس رسول اللہ آگے بڑھے, مسجد کے قریب پہنچے, مولا کائنات باہر نکلے, رسول نے فرمایا یہی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. بس جیسے ہی کہا یہی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا, ان یہودیوں نے فوراً کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, صلوات بر محمد وآل محمد. اب ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, برا تو نہیں مانیے گا, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ, ولایت جو ہے وہ اللہ سے منسوب, رسول پھر مولا علی, یہی تو مطلب ہے نا کہ اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور مولا علی ولی. تو اب جیسے اللہ کی ولایت کو تسلیم کریں ویسے ہی رسول کی ولایت کو تسلیم کریں, اور ویسے ہی مولا علی کی ولایت کو تسلیم کریں. دیکھیے قبلہ, ہمارے یہاں کچھ بحثیں زبردستی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ دو حصوں میں قوم بٹ گئی ہے, یہ ایمان والے یہ عمل والے, یہ فضائل والے یہ مسائل والے. دیکھیے ولایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہیں. ولایت جو ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں, دو طرح کی ولایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی, اور ایک ہوتی ہے ولایت تشعیریہ, یا اس کو کہتے ہیں ولایت تکلیفیہ. یہ میرے خیال میں زیادہ آسانی سے لفظ یاد ہو سکتا ہے. ایک ہے ولایت تکوینی اور دوسری ہے ولایت تکلیفیہ. آپ کو ان دونوں کا فرق معلوم ہے؟ یہ دونوں ولایتیں اللہ کے لیے بھی ہیں. اگر یہ دو لفظ آپ کو یاد رہ جائیں تو بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. یہی دو ولایتیں انبیاء کے لیے بھی ہیں, اور یہی دونوں ولایتیں مولا علی کے لیے بھی ہیں. ولایت تکوینی کیا ہے؟ اللہ کو ولایت تکوینی حاصل. ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ کن فیکون. آپ نے غور کہا, اس نے کہا ہو جا, اب وہ ہو گیا. اس نے کہا سورج کے لیے کن, بن گیا. چاند کے لیے کہا کن, وہ خلق ہو گیا. ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو سورج سورج رہے, چاند چاند رہے, زمین گردش کرتی رہے, سورج روشنی دیتا رہے. یہ ہے ولایت تکوینی. اب آپ مجھے بتائیں بہت توجہ کے ساتھ, خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں, کہ جو اللہ کن کہہ کے سورج بنا سکتا ہے, آسمان بنا سکتا ہے, ستارے بنا سکتا ہے, وہ خالی کن کہہ کے ابلیس سے سجدہ نہیں کرا سکتا تھا؟ بھائی صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے تو بہت سے مسئلے آپ کے پاس حل ہو جائیں گے. وہی اللہ, یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بس اللہ حکم دیتا اور سارے کے سارے فرشتے اور ابلیس سب کے سب سجدے میں گر پڑتے. لیکن وہاں ولایت تکوینی کا استعمال نہیں ہوا. وہ جو اللہ نے حکم دیا اس کا تعلق ولایت تکوینی سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ولایت تکلیفیہ سے ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی, اس کا تعلق جو ہے تشعیریہ سے بلکہ تکلیفیہ سے ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا, بہت توجہ, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آئیے مولانا آگے آجائے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اور جب سجدہ نہیں کیا تو قابل لعنت قرار پایا. تو جو اللہ سورج بنا سکتا ہے, چاند بنا سکتا ہے, ستارے بنا سکتا ہے, بہت توجہ آپ حضرات کی, تو کیا وہ اللہ ابلیس سے سجدہ نہیں کرا سکتا تھا؟ کرا سکتا تھا نا. لیکن اس امر کا تعلق جو ہے وہ ولایت تکلیفیہ سے, لہذا فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس سے سجدہ نہیں کیا. اگر آپ ولایت تکوینی دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ولایت تکوینی بیان کریں تو دو باتیں کہی جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب شرک ہو گیا. میں یہ شرک نہیں ہے, یہ ولایت ہے. اگر مولا علی کے سلسلے میں اس طرح کی بات کیجئے تو لوگ کہتے ہیں صاحب شرک ہو گیا. شرک کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اللہ کے مقابلے میں تھوڑی بیان کیا جا رہا ہے.
جناب موسیٰ جو اپنے عصا سے دریا میں راستہ بنا رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم ہی تو بنا رہے ہیں، اللہ کی رضائی سے تو بنا رہے ہیں، تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو ان چیزوں کے تعلق جو ہے کہ مثلا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، مثلا جناب عیسیٰ نے بیمار کو چھو لیا تو اس کو صحت مل گئی، مردے کو اشارہ کر دیا تو وہ زندہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ولایت تکوینی سے۔ لیکن یہی انبیاء جو احکامات صادر کر رہے ہیں، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی اطاعت کر رہا ہے کوئی اطاعت نہیں کر رہا ہے، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، کوئی اطاعت کر رہا ہے کوئی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اس کا تعلق ولایت تکلیفیہ سے ہے۔ ایسے ہی مولا کائنات کی ولایت ہے۔ ولایت تکوینی دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد، اشارہ کرے یہ ہے مولا کائنات کی ولایت تکوینی، کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، سورج پلٹ آئے۔ یہ اگر اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ نماز جنازہ کی نیت کر لیں تو زندہ مردہ ہو جائے، یہ کہہ دیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے، یہ اگر اشارہ کر دیں تو دریا کا پانی خشک ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ مولا کائنات کی ولایت تکوینی ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ لیکن ولایت تکلیفیہ کیا ہے کہ مولا کائنات جو احکام دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا۔ آپ نے غور کیا؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 آیتیں ہیں، اس سے دونوں ولایتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک آیہ ولایت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس سے مولا علی کی ولایت تکوینی ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری آیت بہت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ولایت تکوینی کا تعلق فضیلت سے ہے، ولایت تکلیفیہ کا تعلق اطاعت سے ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، اس کا تعلق جو ہے وہ اطاعت سے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، ہر بات کو اپنے انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو پھر ولایت سے کیا فائدہ؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خالی مولا علی کو ولی کہہ دیا، ہم خوش ہو گئے، وہ بھی علی کو ولی کہہ رہے ہیں، وہ بھی علی کو ولی کہہ رہے ہیں، وہ بھی علی کو ولی کہہ رہے ہیں، وہ بھی علی کو ولی کہہ رہے ہیں۔ ارے بھیا کوئی بھی علی کو ولی کہہ رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے، تو اگر مولا علی کو ولی کہہ رہا ہے تو پھر یہ بھی تو دیکھو کہ شریعت کس سے حاصل کر رہا ہے، عمل کس کی شریعت پر کر رہا ہے، نماز کس کے طریقے پر پڑھ رہا ہے۔ بھئی اگر مولا علی کو ولی کہہ رہا ہے تو پھر نماز کس کے طریقے پر پڑھ رہا ہے، روزہ کس کے انداز میں کھول رہا ہے، حج کا احرام کس کے طریقے پر باندھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی مولا علی کو ولی کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پھر مکمل پیکج کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کسی نے امام سے سوال کیا نماز کے متعلق اور پوچھا کہ مولا یہ تکملہ نماز کیا ہے؟ تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تکملہ نماز سورہ حمد کی تلاوت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ہے، یہ نہیں فرمایا کہ قیام ہے، یعنی ارکان نماز میں کسی چیز کا نام نہیں لیا، قیام متصل میں رکوع ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، بلکہ فرمایا کہ تکملہ نماز ہے محمد و آل محمد پر صلوات۔ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے تکملہ نماز۔ پھر اس نے پوچھا کہ مولا سبب قبولیت نماز کیا ہے، سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ تو فرمایا سبب قبولیت نماز ہے ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل براءت، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دشمنوں سے براءت، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دل میں ہے، نہیں دل میں نہیں، بلکہ براءت کا اظہار۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل، ان کا ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار۔
تو عزیزوں یہ ہے ولایت امیر المومنین، اور ظاہر سی بات ہے کہ ولایت کے بغیر کوئی شے قابل قبول نہیں۔ دیکھیے اکثر لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبے میں پہلے بہت سے لوگ تعزیہ داری کرتے تھے، بہت سے لوگ عزاداری کرتے تھے، بہت سے لوگ ماتم کرتے تھے، بہت سے لوگ مجلسیں کرتے تھے، آتے تھے، لیکن بہت سے وجود تھے، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اب نہیں کرتے، یا اب کم ہو گئے، اب دھیرے دھیرے وہابی ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ مجلسوں میں نہیں آتے، اب اس کے اسباب لوگ الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ٹھیک ہے وہ اب نہیں کرتے، پہلی بات تو بھائی یہ ہے کہ آقا حسین کی عزاداری کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو صلوات پڑھنے پر محمد و 1000 مرتبہ جس کو غرض ہو وہ امام حسین کی عزاداری کرے، ورنہ امام حسین کی عزاداری کسی کے محتاج نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کرتے تھے اب نہیں کرتے، یہ ایک الگ بات، لیکن کیا مجلسوں میں کمی ہو گئی؟ ان کا پہلے وہ بھی آتے تھے لہذا مجلسیں زیادہ ہوتی تھی، کیا ماتم میں کوئی کمی ہو گئی؟ کیا تبرک میں کوئی کمی ہو گئی؟ کیا جلوسوں میں کوئی کمی ہو گئی؟ کیا تعزیوں میں کوئی کمی ہو گئی؟ کہ نہیں بھئی اس میں تو اور اضافہ ہوا، تو پھر وہ کرتے تھے انہوں نے کیوں چھوڑا؟ بڑی پتے کی بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں قبلہ، بات یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری بھی بغیر ولایت علی کے زیادہ دن چل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ۔ جہاں بنیاد ہی نہ ہوگی تو وہاں کیا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوگی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اسی طرح سے عزا امام حسین میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ عزیزوں یہ جو مجالس ہو رہی یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں، ہمارے چھٹے امام نے جہاں تمام مسائل حل کیے اور اسلام کے ہر رکن کو اجاگر کیا، وہیں عزائے امام حسین علیہ السلام پر بھی بہت زیادہ زور دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر دوسروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ ارکان حج ہم کو امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن جس امام نے ارکان حج سکھائے اسی امام نے اپنے گھر میں برابر مجالس سرکار سید الشہداء کا اہتمام اور انتظام کیا۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے، امام تشریف فرمائے، سامنے امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے، امام نے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو ہمارے جد کا مرثیہ پڑھے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں مرثیہ گو نہیں ہوں بلکہ منشد ہوں۔ آپ کی زبان میں مرثیہ خواں، ایک ہوتا ہے مرثیہ گو، ایک ہوتا ہے مرثیہ خواں۔ مطلب یہ تھا کہ میں مرثیہ کہتا نہیں ہوں، خود نظم نہیں کرتا ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن دوسروں کے نظم کیے ہوئے مرثیے میں پڑھتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تجھے اس وقت میرے جد کا کوئی مرثیہ یاد ہے؟ تو کہا مولا۔ تو امام نے فرمایا اہتمام کیا جائے، ممبر لا کے رکھا گیا، اس شخص سے کہا کہ تو ممبر پہ جا اور ہمارے جد کا مرثیہ پڑھ۔ وہ ممبر پہ گیا اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے چاہا کہ مرثیے کا آغاز کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام کی طرف دیکھا تو امام نے کہا بھائی ٹھہر جا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھہر گیا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دور پر ایک چادر لا کے چھان دی گئی۔ بس عزیزہ یہ منشد کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ شاید شہزادیاں آ کے چادر کے پیچھے بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد امام نے اشارہ کیا، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے میں مرثیہ پڑھتا جاتا تھا، لوگ گریہ کرتے جاتے تھے۔
امام خود بھی زار و قطار رو رہے تھے، گریہ کا عالم تھا. جیسے جیسے مرثیے میں مصائب سامنے آتے جاتے تھے لوگ روتے جاتے تھے. یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس پردے کے پیچھے سے ایک کنیز نکل کے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ بس روک تھے مرثیے کو، اس لیے کہ شہزادیاں بے ہوش ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ کہتا ہے کہ میں نے مرثیے کو روکا، میں کہوں گا اے منشد شہزادیاں بے ہوش ہو گئیں، تو نے مرثیے کو روک دیا. ارے کربلا میں بھی ایک موقع پر یہ منظر سامنے آیا. کب؟ کہا جب فجر کے وقت علی اکبر اذان دے رہے تھے. جیسے ہی علی اکبر نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، فضا دوڑتی ہوئی آئی علی اکبر، بس اس لیے کہ زینب خیمے میں بے ہوش ہو گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیز و امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، گریہ ہو رہا تھا. بہرحال جب مجلس ختم ہو گئی اور گریہ بھی کچھ کم ہوا تو امام کے سامنے جناب ابو بصیر تشریف فرما تھے. امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تم نے ہمارے جد پر گریہ نہیں کیا. ابو بصیر تم روئے نہیں. تو ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا، مولا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہے، ہم نے گریہ کیا آپ کے جد کے اوپر. کہا ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ ایسے رویا کرو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا رو. اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرے. جزاکم اللہ خیر. عزیز یہ ہمارے چھٹے امام جنہوں نے باقاعدہ ازا امام حسین علیہ السلام کا اہتمام اور انتظام کیا. عزیزوں یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، یہ جو زیارات آپ پڑھتے ہیں، ان میں بھی اکثر زیارات وہ ہیں جو ہمیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یہ زیارت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. عزیزو ہمارے یہی امام ہیں کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچے تو امام حسین کی زیارت کے بعد جب آقا عباس کی قبر کے پاس پہنچے تو آواز دیا السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. عزیزوں کبھی کبھی امام خود بھی بیان کرتے تھے، سارے چاہنے والے سامنے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے بیان فرمانا شروع کیا کہ روز قیامت جب قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، تو اسی وقت ایک نورانی ناقہ آئے گا. اور پھر امام نے ساری کیفیت بیان کی کہ اس ناقے کی محمل سے ہماری جدہ فاطمہ زہرا چادر اوڑھے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. امام فرماتے ہماری جدہ اس محمل سے اترے گی اور رسول اللہ آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کریں گے اور کہیں گے بیٹی آئے تجھے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر. تو بی بی کہیں گے ہاں بابا میں اسی ارادے سے آئی ہوں. تو رسول پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو بی بی چادر کے اندر سے دو کٹے ہوئے ہاتھ نکالے گی اور آواز دے گی کہ یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سکندر بیگم بنت سید محمد تقی شاہ
السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدنا نساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أبيك وأخيك، السلام على الأئمة المعصومين المؤمنين وعلى المستشهدين معك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الفقراء الفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا ليس النفوس أيها المدفون بالأرض الدوز، السلام عليك يا بقية الشيعة الزوال في يوم الجزاء، روحي بجسمك الفداء وأختك المعصومة بالقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسرة والزمان طيب الزمان علمان علمان تتبع الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك شريك القرآن محمد السوجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على نمبر مولا علم خیر علم قرآن بہت ٹھیک ہے تو